جی دوستوں، کیسے ہیں؟ تو بات ہو رہی تھی بلاول صاحب کے سفارتی مشن پہ، امریکہ یاترا پہ جو گئے ہوئے ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی، اور بھارت کے ساتھ سفارتی جنگ میں بلاول صاحب اپنی پوٹلی میں کیا لے کے گئے ہیں، بریف کیس میں کیا لے کے گئے ہیں، اور کیسے یہ اس میں کچھ پاکستان کو فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، پاکستان اس سفارتی جنگ میں کچھ مضبوط حیثیت میں ہے یا نہیں ہے، اس کے ہم زمینی حقائق کی بنیاد پر بات کر رہے تھے، معروضی حقائق کے ٹھوس حقائق، جذباتیت کو سائڈ پہ رکھ کے۔ تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اخلاقی حوالے سے پاکستان کے پاس صرف تحقیقات کی پیشکش کے کچھ خاص نہیں ہے، پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے کچھ ایسے اقدامات نہیں کر سکا۔ پھر ہم نے بات کی تھی پاور ٹرائی اینگل کی، ڈپلومیٹک محاذ پر جو ہوتا ہے، تو اس میں اکانومی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ پاکستان کے پاس نہ اکانومی ہے، نہ وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، نہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ ایسا ہے۔ تو آخری نقطہ تھا اسٹریٹجک پالیسی کا، اسٹریٹجک حیثیت کا پاکستان کا، اس حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا۔ اس میں بھی پاکستان کے پاس ہے اہمیت، لیکن وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، وہ لانگ ٹرم پالیسی تبدیلی اور پاکستان کے لیے وہ کافی، اس پہ ہم سیپریٹ بھی ویلاگ کریں گے۔ تو پھر بات ہو رہی تھی کہ آخر بلاول صاحب لے کے کیا گئے، بلاول صاحب وہاں کر کیا رہے ہیں۔ بظاہر تو بلاول صاحب ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، پاکستانی وفد ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، شہری رحمان وغیرہ اقوام متحدہ کے سربراہ سے بھی ملیں، سفیروں وغیرہ سے بھی ملیں، لیکن سفارتی حوالے سے ٹھوس بنیادوں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلاول کے پاس جو فوری چیز ہے وہ انہوں نے خوب استعمال کی، باقی چیزیں تو ان کے پاس نہیں تھیں، اکانومی وغیرہ کی مضبوط پوزیشن نہیں تھی، جو تھی وہ خوب استعمال کی، اس کا فائدہ بھی بھرپور اٹھایا۔ بلاول صاحب نے امریکہ میں حالیہ بیان دیا ہے جس کا نتیجہ بالکل وہی نکلا ہے جس کے لیے بلاول نے یہ بیان دیا تھا، یعنی پاکستان میں جذباتی اینکوں کو اچھل کود اور بلاول کی تعریف کرنے کے لیے مواد مل گیا۔ حقیقت میں یہ سفارتی لحاظ سے بلاول کا بیان نقصان دہ۔ بلاول نے بیان کیا دیا، بلاول نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو اور ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان کی طرح آمر قرار دیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ مودی دراصل نیتن یاہو کی ٹیمو کاپی ہے، دوسرے لفظوں میں سستی کاپی ہے۔ اب بلاول صاحب کے جذباتی مداح ناراض ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ سفارتکاری میں ایسے بیانات الٹا اثر ڈالتے ہیں، مگر بھی دنیا ایسے بیانات کو جذباتی رد عمل سمجھتی ہے، اور اس سے پاکستان کے سفارتی تاثر کو بھی نقصان پہنچا ہے حقیقت میں، خاص طور پر جب پوری دنیا میں پاکستان اس حوالے سے تاریخی بدنام ہو، اور دنیا پاکستان میں جمہوریت، میڈیا کی آزادی اور انسانی حقوق کی حقیقت کو خوب جانتی بھی ہو۔ پچھلے 3 سال سے عالمی میڈیا ذرا دیکھیں، بلکہ امریکہ اور یورپ کے ایوانوں تک میں، ان کی پارلیمنٹ تک میں جمہوریت و انسانی حقوق کے قتل عام کے معاملے پر پاکستان کا خوب توا لگ چکا ہوا ہے۔ دوسری جانب بھارت کی بات کریں تو دی اکانومسٹ جیسے سنجیدہ اخبار نے حال ہی میں اپنے تجزیے میں لکھا تھا کہ بھارت کا جمہوریت کا دعویٰ مغرب کے لیے پرکشش ہے، بھارت کا جمہوریت کا دعویٰ مغرب کے لیے پرکشش ہے، بھارت کا جمہوری حکومت کا ڈھانچہ اور پھر بڑھتی ہوئی اقتصادی حالت اسے عالمی اداروں میں تنقید سے بچا رہی ہے، چاہے اس کی اندرونی پالیسیاں کتنی بھی متنازع کیوں نہ ہوں۔ یعنی بھارت کی جمہوری حکومت اور اقتصادی ترقی کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ اب اس جمہوری حقیقت کا کردار کیا ہے وہ الگ موضوع، لیکن وہ تسلیم کرتی ہے دنیا۔ یہ دی اکانومسٹ جیسا سنجیدہ اخبار نے تجزیہ لکھا ہوا تھا۔ لیکن اسی صورتحال میں پاکستان جیسے نظام حکومت کا نمائندہ دوسرے جمہوری ملک کے سربراہ کو آمر کہے تو یہ بچگانہ جگت کی جگت تو ہو سکتی ہے، اسے دلیل بنانا اور عالمی سطح پر محض اپنا مذاق بنانا، اسے دلیل بنانا محض اپنا مذاق بنانے جیسا ہوگا، حمایت عالمی سطح پر بالکل نہیں ملے گی۔ ویسے تو خیر سے ہماری ریاست خود بڑی سیانی ہے، اسے دیگر اہم پہلوؤں پر ہم نے کیا مشورے دینے ہیں، لیکن اختتام پہ کچھ معمولی اور سادہ سی گزارشات کرنا چاہوں گا سارے ڈسکشن کے بعد، کہ اپنی سفارتی حکمت عملی کو محض رد عمل اور بھارت پر تنقید کی بنیاد پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق کی بنیاد پر استوار کریں، شدت پسندی ختم کرنے میں سنجیدگی دکھائیں، پاکستان میں شدت پسندی ختم کرنے میں کم از کم سنجیدگی دکھا کر اپنی اخلاقی پوزیشن ہی مضبوط کر لیں۔ معیشت اور ٹیکنالوجی یا تعلیم وغیرہ تو جانے کب بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی،
लेकिन भारत को एक महाज पर तो शिकस्त दे दें, खुद से शिद्दत पसंदी का लेबल तो ख़त्म कर दें, शायद सफारती महाज पे बिलावल को आपको कुछ कभी फ़ायदा मुस्तकबिल में हो जाए। अच्छा, वीलाग के इख्तिताम पर जो एक बात की थी वो वजाहत भी कर दूं कि यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पूरे वीलाग में ट्रंप के हालिया बयानात और ट्रंप फैक्टर का जिक्र ही नहीं किया। तो इसकी वजह यह कि एक तो ट्रंप साहब पाक भारत जंग के हवाले से भी अपनी रवायती ब्लफ डिप्लोमेसी पॉलिसी खेल रहे थे, ब्लफ डिप्लोमेसी पॉलिसी खेल रहे थे ट्रंप साहब, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप वार में यूरोप जैसे टैरिफ वार में यूरोप के साथ खेली, और फिर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ जेलेंस्की के साथ ट्रंप ने ब्लफ डिप्लोमेसी खेली कि डिप्लोमेसी का पूरा ढांचा धोखे पर खड़ा किया और फिर उसे अचानक ही ढांचे को गिराकर हकीकी पॉलिसी खड़ी कर दी। ये अलबत्ता ये अलग बात है कि ये पॉलिसी भी यूरोप के मामले में भी नाकाम हुई और टैरिफ पर जो ट्रंप ने टैरिफ वापस लिया और उनको कहा कि चीन पर टैरिफ वापस लिया, और ताहाल उनसे तजारत के मामले पर चीन पे भी राजी नहीं कर सका कि चीन से तजारत बंद करो, और यूरोप पर ट्रंप भी वापस लेना, अब टैरिफ भी वापस लेना पड़ा उसे। प्यूटन के मामले में ट्रंप की ये डिप्लोमेसी नाकाम रही, जेलेंस्की का दुश्मन, प्यूटन का दोस्त वगैरह बन के कार्टूनों जैसी हरकतें की ट्रंप ने काफ़ी, लेकिन फिर बाद में खुद ही नुक्कड़ में बैठ गया, प्यूटन ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। अब पाकिस्तान के मामले में ट्रंप साहब की ये नामयाद ब्लफ डिप्लोमेसी इतनी मज़ाक़ा खेज़ है कि ज़ाहिर ये लग रहा है कि ये नाकाम होगी। वैसे पाकिस्तान के इक़्तिदार के हकीकी ईवान इस ब्लफ डिप्लोमेसी को खूब समझ रहे थे, इसलिए वहाँ से इस पर खुशी के कुछ खास शादियाने नहीं बजाए गए, ये भी याद रहे। अच्छा, सवाए चंद हुकूमती मुद्दाओं के जो इस पर भंगड़े डालते रहे कि ट्रंप ने ये कह दिया वो कह दिया, उनका तो बात ही हर सती बात भंगड़ा डालना आता है। बाकी किसी संजीदा तबके ने भी ट्रंप की इस ब्लफ डिप्लोमेसी के या उसके बयानात जो ये तजारत के हवाले से दे रहा है और जंग रोक दी, ये कर दिया होगा, उसको संजीदा नहीं लिया, किसी ने अपने तजिए में शामिल नहीं किया। ट्रंप के ये बयानात ना हकीकी सफारतकारी की शक्ल में हैं, ना ही अमेरिका के साथ मामला तय करते हुए ट्रंप का वो वाला वर्जन होगा जो बयानात में नजर आया, मुख्तलिफ वर्जन होगा। बयानबाजी की बजाय ठोस मफादात और स्ट्रेटजिक मामलात को देखा जाएगा जब ट्रंप के साथ मामलात, अमेरिका के साथ मामला तय करने होंगे। ये बयानात कोई अहमियत नहीं रखेंगे। खैर, इख्तिताम करते हैं। वीलाग में ये 4 पहलू डिस्कस किए कि बिलावल का सफारती मिशन इखलाकी लिहाज से कितनी मजबूत पोजीशन पर है, डिप्लोमेटिक ट्रायंगल, इकॉनमी, टेक्नोलॉजी और जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक हवाले वगैरह से बिलावल के पास दुनिया को बेचने के लिए कितना सोता है और भारत की पोटली में क्या है। अब इसमें मैंने अपनी राय पेश की है और उसके साथ मैंने हवाले भी दिए हैं कुछ कि पाकिस्तान की, और तकरीबन जो नतीजा निकलता है वो नतीजा यही निकलता है कि पाकिस्तान अपनी खित्ते में हैसियत, स्ट्रेटजिक हैसियत, चीन के मामले में मगरब और अमेरिका को जो ज़रूरत है उसको तो पाकिस्तान कैश करवा सकता है, बाकी हर मामले में भारत को सबकत हासिल है। और ये ना सोचें कि ट्रंप के बयान या पता नहीं पाकिस्तान के पास कोई जादू की पुड़ी होगी कि ज़मीनी हक़ाइक़ को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा अमेरिका, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ठोस ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, आलमी सफारतकारी उन्हीं बुनियादों पर चलती है। तो वो हमने डिस्कस किया, अखलाकी पोजीशन क्या है, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, दुनिया ने उसको कैसे लिया है और पाकिस्तान ने अभी तक कैसा रद्दमल दिया। पाकिस्तान ने कोई संजीदा उस हवाले से नहीं है, पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश का एक संजीदा दिया है जो है तो सही, लेकिन इतना नहीं है कि सब कुछ उलट देगा। बहरहाल लेकिन फोरम पे बात करने जितना हमारे पास है कि हम तहकीकात की पेशकश कर रहे हैं बस, लेकिन हमारे इकदाम अमली नहीं निकले उससे है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी जनाजों की आई थी पाकिस्तान में जो नहीं अच्छी समझी गई, दुनिया में डिस्कस भी हुई हैं दहशतगर्दी के हवाले से। इसी तरह फिर हमने पावर ट्रायंगल की जब बात की तो उसमें इकानमी का हमें पता है कि पाकिस्तान IMF का मोहताज मुल्क, किसी मुल्क को इस इकानमी के लिहाज से कुछ भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान की कोई बड़ी मार्केट, कोई कंज्यूमर मार्केट या इकानमी के हवाले से कोई ऐसी मुस्तकबिल की सुपर पावर बनने के चांसेस कुछ भी नहीं है। ऐसा भारत चौथे नंबर पे जा रहा है। फिर हमने डिजिटल इकानमी के हवाले से बात की, डिजिटल सबकत के हवाले से बात की कि पाकिस्तान के पास वो नहीं है, पाकिस्तान के पास डिजिटल का महाज भी नहीं है। उसमें भी भारत जो है वो सस्ती IT इंडस्ट्री है, सस्ती मार्केट है, लेबर मार्केट भी सस्ती है, स्किल्ड सस्ती लेबर मार्केट है। अच्छा, एक फिर और पहलू है कि अमेरिका में बहुत सारे कलीदी ओहदों पे बैठे हुए हैं
ان کے ایون کہ ان کے جو ادارے ہیں بڑے بڑے، ان اداروں پہ بھی انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پازیٹیو ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان کی جو پچھلے 3 سال سے اندرونی حالات ہیں، پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی جس طرح احتجاج وغیرہ کر رہے ہیں، جو پاکستانی ریاست کا امریکہ کے اور دوسرے ایوانوں میں توا لگ رہا ہے، وہ بھی بہت اثر انداز ہوگا اس سارے سفارتی مشن کے دوران۔ تو خیر یہ سارے میں نے تو جو ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھوس باتیں، بیانات یا خوش فہمیاں ہم پال سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹریٹجک حیثیت ہے، جیو پولیٹیکل حیثیت میں ہم کچھ مضبوط ہیں، وہ ظاہر ہے۔ ابھی بلاول صاحب ابھی جا کے وہ معاملہ طے نہیں کرائیں گے کہ جی آپ بھارت کے معاملے میں ہمیں یہ کچھ دیں، آپ ہمیں اس تنازع میں یہ فائدہ دیں، آپ ہماری سائڈ لیں، یا ہمیں بھارت سے یہ سینتاس معاہدے پہ بھارت کو دباؤ ڈالیں تو ہم آپ کے لیے خطے میں یہ کرتے ہیں۔ یہ بلاول صاحب ابھی نہیں، فوری نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے بیک چینلز چلنے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ ہوں گے، بیک ڈور رابطے ہونے ہیں۔ چین کا بہت بڑا معاملہ ہے، جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ چین اور امریکہ کے حوالے سے اگر کبھی مستقبل میں پاکستان کو، لیکن جس طرح کا بھی حالات بن رہے ہیں، جتنی تیزی سے ملٹی پولر دنیا بن رہی ہے، پاکستان کو اگر مستقبل میں ایسا کبھی چننے کا حتمی فیصلہ کرنا پڑا، اور چانسز ہیں کہ کرنا پڑ بھی سکتا ہے، تو یہ کسی طرح بھی اس درد سے کم نہیں ہوگا جو ایک حاملہ خاتون کو زچگی کا درد ہوتا ہے، تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہوگا۔ بڑا مشکل مرحلہ ہونا ہے، اور یہ اس کے لیے ابھی طویل وقت چاہیے۔ تو بلاول صاحب یہ صرف پلیٹ فارمز پہ بیٹھ کے ابھی ہلکی پھلکی اپنی حیثیت پر بات کر سکتے ہیں، اس حیثیت کو کیش نہیں فوری کروا سکتے۔ آخر میں پاکستان کے پاس بچتا کیا ہے؟ تو پاکستان کے پاس یہ بچتا ہے کہ پاکستان کچھ سنجیدہ اقدامات کرے اپنے ملک میں، کم از کم شدت پسندی کے حوالے سے کرے، اقوام متحدہ کی جو لسٹ میں لوگ شامل ہیں کم از کم ان کے حوالے سے کرے، اپنی پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے، ملک کے اندر یہ جو جبر کا ماحول چل رہا ہے اس میں نرمی لائے، اس کو کم کرے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ نہ کچھ اخلاقی طور پر پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے مستقبل میں یہ سفارتی مشن سے کیا لے کر آتے ہیں، اور جب کچھ نہ لے کے آئے تو اس کے بعد پاکستان اس تجربے سے کچھ سیکھ کے دنیا کو دینے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرے گا یا نہیں کرے گا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اختلاف کھل کے کیجیے گا تاکہ میں سیکھ سکوں، لیکن حوالے کے ساتھ کیجیے گا، ٹھوس کیجیے گا، جذباتیت میں آ کے نہ کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ کے اختلاف کو ویلکم کروں گا، تو حوالے کے ساتھ کیجیے گا، ٹھوس بنیادوں پہ کیجیے گا، جذباتیت سے پرہیز کیجیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اس کو آپ دلیل کے ساتھ رد کریں گے، تو میں اگلے ولاگ میں اگر دلیل ٹھوس ہوئی تو میں اس کو کر دوں گا۔ فی الحال تک یہی کہ ابھی پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی یہ سفارتی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خوش رہیں، شعور، فہم اور علم رکھ کے جئیں، سمجھ بوجھ کے ساتھ جئیں، پراپیگنڈا سے بچ کے جئیں، زمینی حقائق کو دیکھ کر جئیں۔ اللہ حافظ، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔